بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان اور بھارت یہ دو ایسے ممالک ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ، ہر گزرتے ٹائم کے ساتھ ایک دوسرے کے خلاف مزید سے مزید طاقت، مزید سے مزید دفاعی قوت اور مزید سے مزید جدید ترین اسلحہ بنانے کی کوشش میں سرگرداں رہتے ہیں اور اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ لیکن پاکستان کو اللہ پاک نے ایسی نصرت عطا کی ہے کہ پاکستان نے ہر وقت، ہر لحظہ اپنے آپ کو بھارتی دفاع کے مقابلے میں ایک سٹیپ اوپر اور ایک سٹیپ آگے رکھا ہے۔ جب بھارت نے ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے اس کے فوری بعد ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کو اس چیز کا واضح پیغام دیا کہ ہم تم سے کسی بھی حوالے سے پیچھے نہیں ہیں۔ پاکستان نے اپنی دفاعی قوت میں جہاں بہت سارا اسلحہ، ملٹری جہاز اور آبدوزیں شامل کی ہیں، وہیں پر ہر گزرتے دن کے ساتھ جدید سے جدید ٹینک بھی پاکستان کی آرمی کے اندر شامل ہوتے جا رہے ہیں۔ آج آپ کو پاکستان کے سیکرٹ ویپنز کے بارے میں، پاکستان کے مخصوص خفیہ قسم کے ٹینکس اور رازوں کے بارے میں بتایا جائے گا جو کہ بھارت کو کسی بھی وقت دنیا کے نقشے سے ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ ختم کر سکتے ہیں اور ان کو دنیا کے نقشے سے نیست و نابود کرنے کے قابل ہیں۔ ناظرین، پاکستان جو ہے اس نے ایسے جدید ترین ہتھیار بنانے کی تیاریاں شروع کر دیں جس کے بارے میں دشمن نے جب سنا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ یہ ہے کیا؟ آج آپ کو اس کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو بہت سی ایسی زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں جو ابھی تک آپ تک نہیں پہنچ سکیں، تو ان ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے لگاتار اور بغیر کسی ویڈیو کو مس کیے آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں یہ ساری ویڈیوز تو ہمارے چینل دا انفارمیٹکس کو ابھی سبسکرائب کیجئے۔ اور سبسکرائب کا طریقہ بڑا آسان ہے کہ نیچے دی گئی لنک بار میں موجود سرخ رنگ کے سبسکرائب کے بٹن کو دبا کر آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہیں پر موجود بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان کو دبا کر آپ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو وقتاً فوقتاً ہمارے اس چینل کی ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ کو آپ کی مرضی کی ویڈیوز ملتی رہیں تو ان کا تذکرہ نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین، پاکستان آرمی نہ صرف جدید اسلحے سے لیس ہے بلکہ یہ جدید ترین جنگی ٹینک بھی رکھتی ہے جنہیں میدان جنگ میں بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے اور انہیں میدان جنگ کا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ پاکستان آرمی کے جدید ٹینک دشمن کے خلاف ایک اہم کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ عام طور پر ایک ٹینک کو 3 سے 4 افراد کی ٹیم کنٹرول کرتی ہے اور اسے استعمال کرنا آسان نہیں ہوتا۔ پاکستان آرمی کے پاس انتہائی جدید اقسام کے ٹینک موجود ہیں جو کہ دشمن کو بھاری نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس آرٹیکل میں ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ پاکستان کے زیر استعمال جدید ترین ٹینک کون کون سے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ذکر کریں گے الخالد ٹینک کا، جو پاکستان کا تیار کردہ پہلا ٹینک ہے جو کہ چائنا کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے۔ اس کا شمار دنیا کے مہلک ترین ٹینکوں میں کیا جاتا ہے اور جدید ترین ٹیکنالوجی سے آراستہ ہے۔ یہ ٹینک پاکستان کی ہیوی انڈسٹریل ٹیکسلا HIT میں تیار کیا گیا ہے۔ الخالد ٹینک رات کے اوقات میں بھی دشمنوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چونکہ الخالد ٹینک اس وقت جدید ترین ٹینک ہے تو اس کے بارے میں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ 400 کلومیٹر تک بغیر کسی مزاحمت کے سفر کر سکتا ہے۔ اس کے اندر ایک HP 1200 یوکرین کا بنایا گیا انتہائی جدید انجن نصب ہے۔ یہ 70 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل سکتا ہے۔ اس کا عملہ 3 آدمیوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ الخالد ٹینک کا افتتاح پاکستان میں صدر جنرل ضیاء الحق نے کیا تھا 1988 میں، اور واپسی پر ایک سازش کے تحت اپنے تقریباً 25 فوجی جرنیلوں سمیت آپ کو C-130 طیارے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اس میں ایک عدد 125 ملی لیٹر اسموتھ بور توپ نصب ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک مشین گن اس کی چھت پر اور ایک نیچے بھی لگی ہوتی ہے۔ اس کی توپ 200 میٹر سے لے کر 2000 میٹر تک کے دشمن کو نشانہ بنا سکتی ہے۔ اس میں روس کا بنایا گیا گولہ لگانے والا خودکار یعنی ایٹومیٹک نظام نصب ہے۔ یہ 5 میٹر گہرے پانی میں سے بھی گزرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ ٹینک چین اور یوکرین کی مدد سے پاکستان میں بنایا جا رہا ہے۔ الخالد ٹینک کے بعد اگر ہم آگے موو کریں تو آپ کو دوسرے جدید ترین ٹینک یعنی الزرار کے بارے میں بتاتے ہیں۔ الزرار پاکستان آرمی کا میدان جنگ میں استعمال ہونے والا مرکزی ٹینک ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس ٹینک کو بارودی سرنگوں، ٹینکوں کو تباہ کرنے والے خاص ہتھیاروں یا دیگر اقسام کے اسلحے سے بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اس ٹینک کا وزن 40 ٹن ہے اور اس میں 12 سلنڈر ڈیزل انجن نصب ہے جو کہ 730 ہارس پاور کے انجن جتنی طاقت فراہم کرتا ہے۔
ناظرین یہ تیسرا ٹینک جو کہ پاکستان آرمی کے اسکواڈ میں شامل ہے اس کا نام ہے دا T-85۔ یہ اصلی ٹینک چائنا نارتھ انڈسٹریز کارپوریشن یعنی نورنکو میں تیار کیا گیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے اس کی تیاری کی لائسنس وغیرہ حاصل کر کے اسے پاکستان کی ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا میں تخلیق کیا۔ اس میں 730 ہارس پاور لیکوڈ کولڈ ڈیزائن انجن نصب ہے۔ یہ ٹینک ہتھیاروں وسیع رینج سے لیس ہے جو کہ جدید بھی ہے۔ اس ٹینک پر نصب ہونے والے تمام اسلحے پاکستان نے مقامی سطح پر تیار کیے ہیں۔ ناظرین اس کے بعد اگلا ٹینک آتا ہے T-59۔ یہ ٹینک چائنا نارتھ کارپوریشن نے ہی تیار کیا ہے، جو کہ T-54A سوویت کا چائنا ویژن ہے، اور اسے باقاعدہ لائسنس لینے کے بعد اپ گریڈیشن کے ساتھ تیار کیا گیا ہے پاکستان کے اندر۔ یہ ٹینک پاکستان کے پاس بھی موجود ہے اور اس کا پہلا کامیاب تجربہ سن 1987 میں پاکستان میں ہی کیا گیا تھا۔ یہ ٹینک بھی جدید اسلحے سے لیس ہے جو کہ دشمن کو بے پناہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد اگلا ٹینک ہے دا T-80۔ یہ ٹینک بھی میدان جنگ میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے، جس کا پورا نام دا T-80UD ہے، اور پاکستان کی مسلح افواج کے ہتھیاروں میں موجود یہ ٹینک انتہائی جدید ہونے کے ساتھ ساتھ محفوظ ٹینک بھی قرار دیا جاتا ہے۔ اس ٹینک میں نصب انجن 1000 ہارس پاور کی طاقت فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 1996 میں پاکستان آرمی نے اس ماڈل کے 320 ٹینک خریدے، جن کی مالیت تقریباً 320 ٹینک خریدے جس کی مالیت تقریباً $650 ملین بڑھتی ہے معذرت کے ساتھ۔ ناظرین یہ وہ ٹینکس ہیں جو کہ اس وقت پاکستان کی فوج کے پاس موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹینک ہے جس کے بارے میں زیادہ معلومات فراہم نہیں کی جاتی، جس کا نام ہے الحیدری ٹینک۔ الحیدری ٹینک ایک ایسا ملٹری ٹینک ہے جو کہ پاکستان نے اگر کسی صورت میں بھارت کے ساتھ جنگ لگ جاتی ہے تو یہ آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ یہ تیسری عالمی جنگ ہوگی، کیونکہ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی ممالک ہیں اور دونوں کو اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ اگر یہ جنگ لگتی ہے تو یہ صرف پاکستان اور بھارت کی جنگ نہیں ہے بلکہ یہ پورے خطے کی جنگ ہے، کیونکہ اس میں مختلف ممالک دوسرے ممالک کی سائڈز لیں گے اور یوں الٹیمیٹلی یہ جنگ صرف دو ممالک سے بڑھتی ہوئی پورے علاقے کو اپنی قید کے اندر لے لے گی، اور اس طریقے سے پاکستان کو اور بھارت کو دونوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ پوری دنیا کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ٹینک پاکستان نے بنایا ہے، یہ ٹینک پاکستان نے ایمرجنسی کنڈیشن کے لیے اور حادثاتی صورتحال کے لیے بنایا ہے، جس کے بارے میں کسی بھی حوالے سے کسی کو انفارمیشن نہیں دی جاتی۔ پاکستان نے عصر حاضر کے تقاضے پورے کرنے کے لیے جدید ترین ٹینک الخالد 2 کی تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں، تاہم مطلوبہ بجٹ ابھی نہیں ملا، جس کی وجہ سے اس وقت جو ٹینکوں کی سالانہ پیداوار ہے وہ 50 سے کم ہو کر 18 رہ گئی ہے۔ HIT نے مطالبے پر سینٹ کی دفاعی پیداوار کمیٹی کے تمام اراکین کو بلٹ پروف جیکٹس فراہم کرنے کا اعلان بھی کر دیا تھا۔ یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ جو انجن اب بنایا جا رہا ہے یہ سالانہ 50 ٹینکس، 100 ٹینک کے انجن اور 50 APC تیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ وہ والا ادارہ ہے جس نے فنڈز مانگے تھے، جس کو HIT کہا جاتا ہے۔ ناظرین یہ جو الخالد 1 ٹینک ہے وہ تیار ہو چکا ہے، جبکہ الخالد 2 جو ہے وہ 2023 تک 2 مراحل میں مکمل ہوگا اور تقریباً $30 لاکھ میں ایک ٹینک تیار ہوتا ہے۔ کورین ٹینک $12 ملین میں بنتا ہے، اور یہ بھی بریفنگ میں بتایا گیا کہ تکنیکی اعتبار سے کورین ٹینک سے بہت بہتر ہے یہ ٹینک جو ہم اپنے ملک کے اندر تیار کرتے ہیں۔ آئندہ 4 سالوں میں الخالد کی جو پیداوار ہے وہ بھی پراپر شروع کر دی جائے گی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ٹینک 35 سے 40 سال سروس میں رہتا ہے اور اس کے بعد اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ بجٹ کے مسائل کی وجہ سے سال میں 50 کی بجائے صرف 18 ٹینک بنا پا رہے ہیں ہم، لیکن یہ 18 ٹینک بھی اتنے زیادہ پاورفل ہیں کہ پاکستان اپنے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کسی بھی وقت کسی بھی قسم کی سیکیورٹی کنڈیشنز کے ساتھ یا کسی بھی حادثاتی صورتحال کے ساتھ اپنے آپ کو ڈیل کروا سکتا ہے۔ ناظرین ایک حدیث مبارکہ کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ تلواروں کے سائے میں جو ہے وہ جنت موجود ہے۔ جنت ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے۔ آپ کبھی آرمی کے کسی ہیڈ کوارٹر میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو نصب ہوا ملتا ہے، یہ لکھا ہوا۔ اسی طریقے سے حضور اقدس علیہ السلام نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں تلوار والا نبی ہوں۔ تو یہ جو جنگ ہے جو دشمن کو یا کسی بھی باطل طاقت کو، باطل قوت کو ڈاؤن کرنے کی جو ایک جنگ ہے، یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اور جو شہید ہوتا ہے ابھی اس کے خون کا آخری قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اس کو جنت کا نظارہ کروا دیا جاتا ہے، اس کو جنت میں شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے ملک کے لیے ہمیشہ اچھا سوچ کے اپنی آرمی پر فخر کیجئے اور پاکستان پر فخر کیجئے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک آزاد ریاست عطا کی ہے۔